جب کوئی کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے یا عدالت سے ملزم اپنی ضمانت کرواتا ہے یا بری ہوتا ہے تو اس کا نام سی آر او میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سی آر او سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر ہم سی آر او سے نام نہیں نکلواتے تو ہمیں اس کے کیا نقصانات ہیں، آگے جانے کے بعد ہمارے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اس سی آر او کے حوالے سے جو ہے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے آج یہ ٹاپک رکھا ہے تاکہ پبلک کو یہ پتہ لگ سکے کہ سی آر او کیا ہوتا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ میرے پاس یہاں پر عدنان فاروق ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو ملزم عدالت سے اپنے آپ کو بری کروا لیتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمیں جلدی فارغ جو ہے وہ ہو جائیں، لیکن اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں، بالکل کیس سے ہم بری ہو چکے ہیں، لیکن وہ بری نہیں ہوتے۔ ان کا نام سی آر او میں ہوتا ہے، وہ دیکھا جائے تو وہ مجرم جو ہے وہ کہلاتے ہیں جب تک ان کا نام سی آر او سے نہیں نکلتا۔ میرے پاس یہاں پر عدنان فاروق ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے اس کی تفصیلات جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں۔ عدنان، یہ بتائیں کہ سی آر او جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس سے اگر نام نہیں نکلوایا جاتا تو کن کن مراحل میں مشکلات سامنے آتی ہیں، نوکریوں میں آتی ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں، یہ لوگوں کی اویئرنس کے لیے، لوگوں کے شعور کے لیے ایک چیز ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ سی آر او بیسیکلی یہ جو ایک ایبریویشن ہے، یہ ایک کرمنل ریکارڈ آفس جو ہے یا کرائم ڈیٹا جو ایک پولیس کسی بھی بندے کا کسی بھی جرم کے متعلق بناتی ہے، اس کو ہم کرمنل ریکارڈ آفس میں وہ اپنے مینٹین کرتی ہے اور اس کو سی آر او کہا جاتا ہے۔ سی آر او ایک ایسا پولیس کے پاس میکانزم، ایک سسٹم ہے جس کے تحت اگر کسی کے خلاف کوئی بھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کیس میں مدعی کا کیا سٹیٹس ہے، اور اگر کوئی بندہ ملزم ہے اور وہ ملزم ہوتے ہوئے اس کے خلاف پرچہ درج ہو گیا ہے تو اس میں باقاعدہ طور پہ اس کا بطور مجرم ملزم نام لکھ کے، اس مقدمے کی ڈیٹیل دے کے، جس جرم کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے اس پر فارمے میں اس کا ذکر کر کے تو ایک سی آر او تیار کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس اس ملزم کے خلاف جب چلان پیش کر دیتی ہے تو چلان پیش ہونے کے بعد ایک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، لیکن جس بھی بندے کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج ہوا ہوتا ہے اس کا نام سی آر او میں موجود ہوتا ہے۔ اب وہ ایک پولیس میکانزم کے تحت وہ سی آر او چلتا رہتا ہے۔ اگر عدالت میں چلان آ جانے کے بعد بندہ کل کو مختلف مراحل سے گزر کے گواہیاں ہو یا جو بھی سٹیٹس ہو، الٹیمیٹلی اگر بندہ عدالتوں کے تھرو بری ہو جاتا ہے یا وہ بندہ عدالتوں کے تھرو بر ضمانت ہوتا ہے تو اس ریکارڈ کو مینٹین پولیس کرتی ہے، اور پولیس جس دفتر کے تھرو، جس سسٹم کے تھرو اس کو مینٹین کرتی ہے وہ سی آر او کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بہت اہم ہے جو کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ فور دا سیک آف آرگومنٹ بہت سے لوگ جو عدالتوں میں سے بری ہو جاتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک کام اور بری ہونے کے بعد کرنا ہے۔ وہ یہ کام نہیں کرتے کہ ان کو اپنا نام اب جا کے اس سی آر او میں سے ختم کروانا ہے، اپنا نام وہاں سے ڈیلیٹ کروانا ہے، ریموو کروانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک جو پروسیجر ہے، اگر وہ اپنی عدالت میں سے بری ہو گئے ہیں تو ان کو وہاں سے مصدقہ کاپی لینی ہے، ایک اپلیکیشن ایس پی سی آر او کے نام پہ لکھنی ہے، مصدقہ کاپی ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور سی آر او کے آفس میں جا کے، ایس پی کے آفس میں جا کے جمع کروانی ہے۔ ایس پی صاحب اس بات کو ویریفائی کروائیں گے، یا جو انہوں نے اس مقصد کے لیے سیل بنائے ہوئے ہیں اور اس کے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو کورٹ کے تھرو ویریفائی کروائیں گے کہ واقعی یہ بندہ بری ہو چکا ہے یا اس کے خلاف اب چلان پینڈنگ نہیں رہا، عدالت نے اس کو ایکوٹ کر دیا ہے، بری کر دیا ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کے بعد وہ واپس جا کے، اس کا ایک ٹائم ہوگا جس کے بعد وہ وہاں سے اس کا نام اس سی آر او میں بریت کی صورت میں کر دیں گے کہ یہ بندہ وہاں سے بری ہو گیا ہے، اس کا سٹیٹس چینج کر دیا جائے گا۔ اب بدقسمتی سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بہت سے ایسے معمولی نوعیت کے آفینسز میں یا بڑے جرموں کی صورت میں ان کے نام جب سی آر او میں آ جاتے ہیں تو وہ بری ہونے کے باوجود اپنا جا کے وہاں سے وہ جو ان کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے اس کو چینج نہیں کرواتے، تو جس کی وجہ سے پھر ان کو جب ناکوں کے اوپر روکا جاتا ہے، ان کو کہیں بھی سڑک کے اوپر پولیس والے روک لیتے ہیں یا تھانے میں اس کا آئی ڈی کارڈ مارتے ہیں تو اس ریکارڈ کی وجہ سے اس کو مختلف مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس ریکارڈ کی وجہ سے کل کو
اس کا ریکارڈ وہاں مینٹین ہونے کی وجہ سے پولیس اس کو دوبارہ سٹیٹس چیک کرنے کی حد تک تھانوں میں روک سکتی ہے, ناکوں میں روک سکتی ہے, جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتی کہ واقعی یہ بندہ بری ہو گیا یا برضمانت ہے, جو کئی قسم کی مشکلات کی وجہ بن سکتی ہے. جب تک آپ سی آر او میں سے بری نہیں ہو جاتے, تب تک اگر فار ایگزامپل آپ اس کو جا کے ریموو نہیں کرواتے اس سٹیٹس کو سی آر او میں سے, تو تب تک آپ کسی نوکری کے لیے اپلائی کر لیں, آپ باہر کے ملک میں جانے کے لیے اپلائی کر لیں, تو آپ کا جو پولیس سرٹیفکیٹ بنے گا یہاں آپ کے اس کردار کو مد نظر رکھے ہوئے بہت سی مشکلات آپ کے راستے میں آ سکتی ہیں. لہٰذا عام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے سی آر او میں سے اپنا نام, اگر آپ پرچے میں بری ہو گئے ہیں تو ضرور جا کے ختم کروائیں, ضرور جا کے وہاں پہ سٹیٹس چینج کروائیں. ادروائز پولیس کی نظر میں, معاشرے کی نظر میں آپ کا سٹیٹس ایک ریکارڈ یافتہ کا ہوگا, ملزم کا ہوگا, مجرم کا ہوگا, جب تک آپ اس سٹیٹس کو اپ ڈیٹ نہیں کرواتے اور تبدیل نہیں کرواتے. جی آپ نے جو عدنان فاروق ایڈوکیٹ ہیں ان کا جو ہے وہ موقف سنا. اب بات یہ ہے کہ سی آر او جو ہے اس کو ختم کرانا لازمی ہے. اگر آپ چھوٹے سے کیس کے اندر, چاہے وہ بجلی کا ہو, جوئے کا ہو یا کسی میں ہو, آپ اپنا جرمانہ کروا دیتے ہیں یا وہاں سے بری ہو جاتے ہیں, تو اپنے آپ کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بالکل فارغ ہو گئے ہیں, اب ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن آپ کا نام سی آر او میں ہوگا. اگر آپ ملک سے باہر جا رہے ہوں گے تو وہاں پر جب ایئرپورٹ پر بٹن دبایا جائے گا, دیکھا جائے گا, تو آپ اس میں ملزم ہوں گے. لہٰذا آپ کو پھر وہاں پر روک لیا جائے گا. یہ ایک بڑی چیز سامنے ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ. ہم نے کوشش کی کہ آج آپ کو یہ چیز بتائی جائے تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں. جو لوگ بری ہو چکے ہیں, جو لوگ کیس لڑ رہے ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم یہاں سے بری ہونے کے بعد ہم نے جا کر سی آر او سے اپنا نام کٹوانا ہے. کیونکہ کریمنل ریکارڈ اگر آپ اپنا درست نہیں کروائیں گے, آپ بری بھی ہو گئے ہیں لیکن قانون کی نظر میں آپ بری نہیں ہیں.